میرے پاس تو ڈھیلا بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ ہائے کنگال ہو گیا میں ماہا بیگم، اب کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بولو، وہ معصوم بچے کی مانند ماہا بیگم سے بار بار پوچھ رہے تھے۔ ابھی مکمل طور پر صحت یاب تو نہیں ہوئے تھے نا؟ مایوسی اور وحشت کا درد دور سا پڑ رہا تھا۔ ایک بات کہتے تو وہی رٹتے ہو رہ جاتے۔ ان کی باتوں سے اب تک جو اندازہ ہوا تھا وہ یہی کہ بزنس میں گھاٹے کے بعد ان کے پاس کچھ پیسہ باقی نہیں رہا تھا، اور جن لوگوں نے وہ قرض دار تھے انہوں نے ان کو اغوا کر کے قیدی بنا کر رکھا اور ان کے آفس، بنگلے اور فلیٹ وغیرہ کے تمام کاغذات پر ان سے سائن کرا کر گویا اپنا قرضہ بلکہ اس سے زیادہ وصول کر لیا تھا۔ کاغذات انہوں نے ان کو اذیتیں دے دے کر انہی سے ان کے آفس سے سب نکلوا لیے ہوں گے۔ یہ خیال گھر والوں کا تھا، کیونکہ شیخ یاور علی نے اس قسم کی تمام فائلیں اور ضروری کاغذات کلفٹن والے آفس میں ہی ایک آہنی تجوری میں لاک کر کے رکھے تھے۔ یہ گھر جس میں سب رہتے تھے، جس کا نام مہر رکھا تھا انہوں نے، یہ ماہا بیگم کے نام تھا، اور اتفاق سے اس کی فائل وہاں موجود نہ تھی، جس کے لیے انہیں یقیناً زور کوب کیا گیا تھا، اور اس مقصد سے ان کو دوبارہ لا کر خاموشی سے گھر میں چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ ماہا بیگم بارہا رب کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ وہ ساری جان سے ٹھنڈی پڑ جاتی تھی جب سوچتی تھی کہ اگر وہ یہ جو بھی تھے شیخ یاور کو گھر لا کر چھوڑ دینے کے بجائے جان سے مار کر لاش چھپا دیتے، تب وہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ یہ تو خدا کی مہربانی تھی، دعاؤں میں اتنی تاثیر تھی کہ یہ یاور کی زندگی بچ گئی تھی۔ ان کا علاج اچھے سے ڈاکٹر سے موسیٰ کرا رہا تھا۔ ان دنوں وہ دیر تک بہت کچھ سوچا کرتا تھا۔ وہ چکر وہ اس دن اور ان اسلام آباد کے بھی لگا چکا تھا۔ اس ایک ماہ میں شیخ یاور علی بہت حد تک نارمل ہو چکے تھے، اتنے نارمل کہ ایک دن انہوں نے سب کو بٹھا کر بڑے ملتجی انداز میں سمجھا دیا تھا کہ انہیں کون لوگ لے گئے تھے اور کیوں۔ پلیز اس بات کو اب کہیں کوئی نہ پوچھے، پردہ ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ میں سلامت ہوں اپنوں کے درمیان میں، بس یہی کافی ہے۔ سب لوگوں نے ہی اس بات کو مان لیا تھا، بلکہ کچھ پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ ان کی طبیعت ایک دم ہی بگڑ جاتی تھی، نفسیاتی کیس بن کر رہ گئے تھے۔ گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ کوسم بہت پریشان تھی۔ ابھی شیخ یاور کو دوا کی اور اچھی غذا کی ضرورت تھی۔ ضرورتیں لامحدود تھیں، مگر پیسے کا ذریعہ کچھ بھی نہ تھا۔ آج وہ صبح سے اخبار دیکھ رہی تھی، کسی اسکول میں یا کسی کمپنی میں نوکری کی تلاش۔ حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں کوسم سوچ کر حیران تھی، مگر صابر و شاکر تھی اور حالات سے لڑنے کی قوت رکھتی تھی۔ لائلین کو کچھ پتہ ہی نہ تھا، وہ تو سیٹ نقشب سے شادی کر کے کب کی لندن جا چکی تھی۔ ساری کوفت، ساری ذہنی اذیتیں تن تنہا کوسم کے لیے تھیں، جن سے وہ مردانہ وار مقابلہ کر رہی تھی۔ ان دنوں ماہا بیگم اسے دیکھتی تھی تو ان کے دل سے ایک ہوک اٹھتی تھی۔ شیخ یاور کی بے جا ضد اور غرور کے نتیجے کوسم کی زندگی کن مصیبتوں میں الجھنوں میں گر گئی تھی۔ کوسم کو ایک کمپنی میں جاب مل گئی تھی، 4,000 روپے ماہانہ پر وہ کمپنی کے مالک کی پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے مقرر ہو گئی تھی۔ آج پہلا دن تھا۔ وہ جاب سے لوٹی تو بے حد تھکی سی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات کی پورچھ تھی۔ وہ جس نیچر کی تھی، جن عادات کی مالک تھی، اس کے لیے وہ جاب نامناسب تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھک گیا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک طرح طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عجیب بات تھی، لوگ گھر سے نکلتے ہی شاید اپنی آنکھیں گھر پر رکھ کر ہوسناک اور گندی نظروں والی اینک لگا لیتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اسے یقین تھا وہی لوگ گھر واپس جا کر کسی کے پاپا، کسی کے ڈیڈی اور بیویوں کے وفادار جھپتے شوہروں کا کردار ادا کرنے والے ہوں گے۔ صرف آج پہلے دن سے اسے کتنے تجربے ہو گئے تھے۔ نوکری، پیسہ، وہ لڑکیاں جو ضرورت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلتی ہیں روزگار کی تلاش میں، ان کے کمال ضبط کی داد دینی چاہیے۔ کیا کیا نہ بیت جاتی ہوگی ان کے دلوں پر اگر وہ شریف لڑکیاں ہوں گی، کیسے اذیت بھرے دن گزرتے ہوں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے سوچ رہی تھی۔ اسے ہیڈ کلرک مظفر کی آواز، نگاہیں، وہ گنگناتا لہجہ یاد آ گیا۔ 'آپ کو کیا ہوا ہے؟ ' 'کیا ہوا ہے؟ ' 'میں نے کہا نا، میں نے کہا نا'. 'کیا ہوا ہے؟ ' 'میں نے کہا نا'. 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 'میں نے کہا
میں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ باس مسٹر سکندر نے اسے یوں سر سے پاؤں تک غور غور سے دیکھا تھا جیسے خزانے کا نقشہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ کو میں خوش کر دوں گا کوسم جی، اگر آپ میرے ساتھ دیں گی۔ بڑی مکر و صحیح ہنسی کسی کیڑے کی طرح بلبلا رہی تھی ان کے ہونٹوں پر۔ اس نے تل ملا کر غسیل انداز میں پوچھا تھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تب اسے لگا تھا وہ ہونٹوں پر کسی گندے کیڑے کی طرح رینگنے والی مسکراہٹ ایک دم ہی کسی سانپ کی طرح اس کی آنکھوں میں رینگ اٹھی تھی۔ پراسرار چمکدار زہریلی نظریں انہوں نے کوسم کے چہرے پر جما دی تھیں۔ میرا مطلب ہے میں محنتی ورکر پسند کرتا ہوں جو صرف یس سر کہنا جانتی ہوں۔ امید ہے آپ امیدوں پر پوری اتریں گی۔ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے جب کہکہا لگایا تھا تب کوسم کو لگا تھا جیسے اب وہ سانپ بہت زہریلے بچھوؤں کی شکل میں ان کے منہ سے اوپر رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ اسے لگا تھا جیسے وہ دوزخ میں آ کھڑی ہوئی ہو جہاں رنگ رنگ کے خطرناک گندے زہریلے کیڑوں جانوروں کی بھرمار ہو۔ ایک دم ہی اسے نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک دم ہی کمرے سے ڈگمگاتے قدموں سے نکل آئی تھی۔ تو اس طرح آج نوکری کا پہلا دن گزرا تھا۔ کیا کل وہ جا سکے گی؟ وہ یہی سوچے جا رہی تھی، ماہا بیگم پتہ نہیں کب دھیرے دھیرے سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کوسم، تمہارے پاپا کو آج خفیف سا دورہ پڑا تھا، ایب نارملٹی کا۔ تمہارا پوچھتے بار بار کہاں ہے؟ جب میں نے بتایا کہ جاب پر گئی ہے تو بس جیب لگی، کچھ نہیں کھایا، صبح سے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں، دراز سانوں اپنا منہ چھپائے۔ ہلاؤ جلاؤ تو اجنبیت سے دیکھتے ہیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اور کانپتے ہیں، خوف سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، اف کیا ہوگا؟ وہ زار و کتار رو رہی تھی۔ کچھ کرو بیٹی، شام کو کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لو۔ مگر وہ اپنی بات کہہ کر پچھتا گئیں۔ کسی بڑے ڈاکٹر سے وقت لے گی تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ موسیٰ بھی اسلام آباد سے نہیں آیا تھا۔ کاش خدا نے کوئی بیٹا ہی دیا ہوتا، کاش کہ موسیٰ ہمارا ہی بیٹا ہوتا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی، کوسم اپنی سوچ میں۔ وہ تو یہی فیصلہ کرنے بیٹھی تھی کہ اسے دوزخ میں وہ کل جائے گی ہی نہیں، مگر تقدیر بتا رہی ہے کہ ایسا کرنا ہی ہوگا۔ میرے مقدر میں جہنم لکھ دیا گیا ہے تو مجھے جانا ہی ہوگا۔ تمام زہریلے بچھوؤں سانپوں کے درمیان رہ کر مجھے روزی کمانا ہی ہوگی۔ سوچو کہ ان انباک لمحوں میں جب اس کے وقت کی زندگی کسی ریگستان کی تھی، جلتی ریت کی طرح ہو رہی تھی، ایک دم ہی موسیٰ کی آمد سے لگا جیسے بارش کی بوندوں نے ایک ٹھنڈک سی اتار دی ہو ریگستانوں میں۔ اچانک ہی وہ آ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم پھوپھو کی آواز سے وہ اچھل پڑی تھی۔ اپنا نظر آیا تھا، اسے سینے سے لگا کر رو رہی تھی، اور جلدی جلدی شیخ یاور کی دن بھر کی کیفیت سے لے کر کوسم کی تھکن، پریشانی، اس کی نوکری کا پہلا دن، سب کچھ بتا ڈالا تھا۔ موسیٰ نے تڑپ کر شکایتی نظروں سے کوسم کو دیکھا۔ کوسم نے نظریں چرا لیں۔ تو تم نوکری کرو گی، بلکہ کر لی ہے نا؟ اس کی آواز میں بے پناہ دکھ تھا۔ موسیٰ، حالات جس طرح کی ہو چلے ہیں، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ پاپا کی ذہنی حالت نارمل ہونے میں جانے کتنا وقت لگے گا؟ اس وقت ان کے علاج کے لیے، گھر چلانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ اس وقت اس گھر کی کفیل میں ہی ہوں، قدرت نے ڈالی ہے یہ ذمہ داری مجھ پر۔ پھر بتاؤ میں اور کیا کرتی؟ کوسم، تم سمجھتی ہو میں تمام حالات سے بے خبر ہوں؟ یقین نہیں کوسم، تم اس وقت تنہا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا آفس کراچی شفٹ کر لیا ہے، سارا کاروبار کراچی منتقل کر لیا ہے۔ تمہارے قریب ہو کر تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں انہی چکروں میں مصروف تھا، یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں تنہا حالات سے نمٹنے کو چھوڑ گیا تھا۔ تم میری امانت ہو کوسم، یاد ہے نا؟ مجھے سب کچھ یاد ہے موسیٰ، پر اب حالات کچھ اور ہیں، وقت بدل گیا ہے۔ وہ ایک ہی دم میں کچھ تلخ ہونے لگی تھی۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، تھوڑا سا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ موسیٰ نے ہلکے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسو تیر رہے تھے۔ تم بہت تھک گئی ہو، مگر میرے ساتھ ذرا پھوپھا کے پاس چلو، پھر آرام کرنے چلی جانا۔ شام کو ہم آؤٹنگ چلیں گے اور پھوپھا کے لیے کسی اور ڈاکٹر سے بات بھی کریں گے۔ وہ ایک ایک لفظ شیرینی میں ڈبو کر نکال رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنا پیار تھا، اتنا کہ انداز میں کوسم کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے آبلوں پر چھالے رکھ دیے ہوں۔ چلو موسیٰ، اس کی کیفیت کو جان کر
اس کو لگا کہ خوشی ہر طرف پھیل چکی ہے، آبلوں پر پھاہے کر دیے ہوں۔ وہ دونوں اوپر شیخ یاور علی کے کمرے میں پہنچے۔ السلام علیکم پھوپھا۔ وہ بڑی سعادت مندی سے ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ یاور علی سے دیکھ کر پتہ نہیں کیا کہنے لگے تھے۔ پھوپھا جان کیسے ہیں آپ؟ بہتر نظر آ رہے ہیں، کہیں باہر چلیں گے؟ ان کو ان کا بہلانا چاہا۔ شیخ یاور جیسے چونک گئے۔ نہیں، ہاتھ کے اشاروں سے انہوں نے اسے منع کیا۔ باہر خطرہ ہے، پکڑ لیں گے وہ سب لوگ، پھر چھوڑیں گے نہیں، اور اب تو کچھ نہیں میرے پاس، خالی ہوں بالکل، کھوکھلا کر مجھے دیا مجھے ان لوگوں نے، ظالم تھے ظالم۔ وہ ایک ایک لفظ سمجھا کر بتا رہے تھے۔ کون کہتا ہے پھوپھا آپ خالی ہیں، کھوکھلے ہیں؟ آپ کے پاس اب بھی بہت کچھ ہے، یہ خوبصورت محل جیسا گھر، اور پھوپھا یہ دیکھیں۔ اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا بریف کیس ان کے حوالے کر دیا۔ کھولیں دیکھیں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شیخ یاور علی زیر لب بولے۔ ڈرتے ڈرتے بریف کیس کھول دیا۔ ہیں؟ وہ ایک دم ہی اچھل پڑے۔ اتنے سارے پیسے، نوٹ کس کے ہیں؟ یہ سب آپ کے ہیں پھوپھا، میرے پاس ان کی امانت ہے۔ آپ ہی کے 5 لاکھ روپے پھوپھا، کون کہتا ہے پیسے نہیں ہیں؟ آپ جلدی جلدی خود کو ٹھیک کریں، اپنے بزنس کو نئے سرے سے جمائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور ان کے سامنے دراز نہ ہو کر بیٹھا انہیں سمجھا رہا تھا۔ ماہا بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ واہ واہ رے اللہ میاں، انہیں یاد آ گیا یہ کون سا 5 لاکھ تھے، اور اس مفلسی کے دور میں اتنے پیسے معجزے کی ہی بات تھی۔ کوثم خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ شیخ یاور علی حیرانی سے اتنا ڈھیر سارا روپیہ دیکھ رہے تھے۔ آپ ہی کے پیسے ہیں، یاد کریں، مجھے دیے تھے آپ نے۔ وہ یاد دلا رہا تھا اور ان کے ماؤ تھکے ذہن کے کواڑ کھل رہے تھے۔ ایک دھندلی سی یاد، ایک منظر آنکھوں کے سامنے تھا، کچھ یاد آ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون سے 5 لاکھ تھے؟ اوفو! انہوں نے بے اختیار ہو کر موسیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیسا وقت آن پڑا تھا؟ ان کے پیسے ان کے سامنے پڑے تھے۔ کیسی نحوست سے یہ پیسے انہوں نے اسے کوثم کی راہ سے ہٹانے کے لیے دیے تھے۔ اس وقت پیسوں کی کمی نہ تھی ان کے پاس، کیا جانتے تھے یہ پیسے، یہ رقم ان کے لیے کیا دولت بن جائے گی۔ آہ قدرت، کیسے کیسے تماشے دکھاتی ہے۔ وہ ہچکیاں سے رو رہے تھے۔ جانے کیا بات تھی، یہ بات یاد آئی تو بند ذہن کے بہت سے دریچے کھلنے لگے۔ بہت سارا لینے کے بعد اب وہ پرسکون تھے۔ موسیٰ نے سمجھا دیا تھا انہیں سارا پلان۔ آپ کے 5 لاکھ روپے آپ کو بہت کچھ دیں گے پھوپھا۔ اس رقم نے مجھے آج کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ میری ترقی کا پہلا زرینہ یہی رقم تھی جو آپ نے مجھے دی تھی۔ جب اس نے اپنے کاروبار کی وسعت اور کامیابی کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ حیران ہو کر سب کچھ سنتے اور خوش ہوتے رہتے۔ آپ جلدی سے خود کو ٹھیک کریں پھوپھا، پھر آپ پلاسٹک کے برتنوں اور کھلونوں کا کارخانہ لگائیں گے۔ سرمایہ آپ کے پاس ہے، بے فکر ہو کر کام کیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک تو کہتا ہے بیٹا موسیٰ۔ ماہا بیگم اتنی دیر سے خاموش تھی، ایک دم ہی بول پڑی۔ سنیے، 2-3 لاکھ کے تو زیور میرے بک ہی رہ جائیں گے۔ زیور ایسے ہی برے وقتوں میں کام آتے ہیں، آپ جی کھوٹا نہ کریں۔ 7-8 لاکھ سے آپ آرام سے نئے سرے سے کام شروع کریں، اللہ مالک ہے، دن پھریں گے۔ ہاں ہاں صحیح ہے۔ شیخ یاور علی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہی مخصوص چمک بہت دنوں کے بعد ان کی آنکھوں میں دوڑ رہی تھی جو ان کا خاصہ تھی، ایک جوش، ایک جذبہ۔ موسیٰ کی آنکھیں انہیں دیکھ کر بھیگ رہی تھیں۔ انسان کتنا ناچیز بندہ ہوتا ہے، آج اسے پتہ چلا تھا پیسے میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ شیخ یاور علی میں جیسے ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ احساس انہیں گھٹن کی طرح چاٹ رہا تھا کہ وہ کھوکھلے ہو گئے ہیں، خالی ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پر اب اتنی ساری رقم دے کر وہ خود کو کتنا پرسکون اور مطمئن سمجھ رہے تھے۔ اب یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے پھوپھو۔ اس نے ماہا بیگم سے سرگوشی کی۔ ہاں بیٹے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہ حیران کی خوشی انہیں دیکھ رہی تھی جو بریف کیس بند کر رہے تھے بڑے نارمل انداز میں۔ اے ادھر آؤ، انہوں نے اشارے سے موسیٰ کو بلایا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں جو ایک مخصوص قسم کی بے رخی کا اندازہ ہوا کرتا تھا بالکل نہیں تھا۔ وہ بہت نارمل اور خوش نظر آ رہے تھے۔ کوثم ادھر دیکھ کر وہ کوثم کو بھی پکارنے لگے۔ ماہا بیگم جلدی سے کوثم کو بلانے کمرے سے نکل گئیں۔ جب وہ کوثم کو لے کر آئیں تو یاور علی نے کوثم کو اپنے پاس بلا کر کیا۔ کوثم بہت آہستہ سے بولے، بیٹے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب صحت بھی جواب دے گئی ہے، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی کر دوں۔ کوثم نے سہن کر باپ کو دیکھا غور سے۔ یہ اچانک کیسی باتیں کر رہے ہیں پپا؟
وہ روحان سی ہو گئی۔ موسیٰ بیٹے، میری کوثم کا خیال رکھنا۔ انہوں نے حیران پریشان موسیٰ کے ہاتھوں میں کوثم کا ہاتھ تھما دیا۔ مگر پھوپھا، آپ تو موسیٰ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے حق میں نہ تھا۔ پھوپھا، میں اس قابل نہیں ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ موسیٰ بیٹے، میرے رب نے مجھے بہت سزا دی میرے کیے کی، اب تم بھی نہیں بیٹے، تم جس قابل ہو وہ تو میں اب جان پایا ہوں۔ تم تو میرا ہو بیٹا، میری کوثم کے لائق، کوثم تمہاری ہے۔ ماہا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کوثم کا چہرہ جذبات سے سرخ تھا۔ پاپا، آپ اپنی خوشی سے، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باپ کا منہ دیکھنے لگی۔ بہت دنوں کے بعد شیخ یاور علی مسکرائے تھے، خوشی ان کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ بڑی شفقت سے انہوں نے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ خوش ہوں میں بہت، تم دونوں بھی خوش رہو، اللہ کی مہربانی ہے۔ اور لو یہ، انہوں نے بریف کیس زبردستی موسیٰ کو پکڑا دیا۔ اب تم کام کرو گے، میں آرام کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، گائیڈ کروں گا، اوکے؟ اوہ، موسیٰ ایک طرف طویل سانس لی۔ یار کوثم، اپنے پھپھا بھی کیا شے ہیں، تمہارے رستے سے ہٹنے کے 5 لاکھ روپے، تمہارے رستے میں آنے کے 5 لاکھ روپے۔ وہ شریر انداز میں کوثم کو چھیڑ رہا تھا اور کوثم کو ہنسی آ گئی تھی موسیٰ کی باتوں پر۔ انہوں نے ہنستے ہوئے ماہا بیگم کو دیکھا جو اپنے میاں کو دیکھ دیکھ کر نہال تھی۔ خوشیوں کا پنچھی جو جائے کہاں اڑ گیا تھا، شکر ہے یہ پھر سے خوشیاں بانٹنے آ گیا ہے۔ یوں سب مسکراتے ہوئے خوشی خوشی رہنے لگے۔ یہی یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں یہ خوبصورت ناول جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، رب کی ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، رب جس پر چاہے جب مہربانی کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا، چینل کو لائک سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا، ہمیں اپریشیٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔